خیال ہے آج پہلی مرتبہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ معنی کی ہے کہ وہ جڑا دھو کے لیا ہے نا کپڑا انہوں کھمب کہندے سے. وہ کھمب اس واسطے بھی وہ جڑی پٹھی سی وہ پٹھی چڑھا سی نا کھمبے چاڑیا ہوا کپڑا انہوں یہ کھمب کیوں کہندا. زبان عجیب چیز ہی ہے, یہ پنجابی بڑی وسیع زبان ہے. وہ انہوں دھوتے ہوئے کپڑے نو کھمب کیوں کہندا سی. کھمبیاں تمہیں پتہ ہے گیا کنیاں کنیاں چٹیاں ہوندیاں نے برسات جہاں آدیاں وہ سفید جہاں رنگ ہوں نا کھمبی کا اتوں انہوں نے لفظ لیا کھمب چٹا تے کر دیتا وہ کپڑے نو. وہ ہوں سلوٹاں تے شکناں تے وہ نام واریاں جہاں سن انہوں سدھا کرن واسطے انہاں کہا گیا بھی یہ کھمب ذرا ٹھپ دے. وہ ٹھپ کس طرح دینا سی وہ مونگلی ہاتھ چی سی فتح تے بچھا دینا ہے سی مار مار کے پدرا کر دینا سی انہوں. یہ پدرا کرنا بھی محاورہ پتہ ہے نا تمہیں ذرا یہ پدرا کر دے. اج بھی تسی کسی پنڈاں جاؤ نا جنہ پنڈاں میں شہری نہیں زیادہ رلے جا کے اتنے اج بھی کہتے ہیں نے بھی وہ ذرا یہ بڑا چڑھتا پیا ہے یہ ذرا کھمب ٹھپ دے کھمب ٹھپ دے. گل یہ کہی کہ فرعون نے سرکشی اختیار کی تھی تے بڑا ڈاڈا ہویا تے بڑے انہیں سلوٹ تے بڑے وزراں تے اسی وہ کھمب ٹھپ دیتی. آ گیا نا سواد گل دا. پھر کوئی ضرورت ہے کوئی ہور تفسیر دی کوئی کسی قسم دی کہانی پاؤن دی لیکن جی یہ گل نہ سامنے ہوئے کھمب ٹھپن دے تو پھر سمجھ ہی نہیں آ سکتی یہ کی کہندا ہے فاخذناہ اخذا وبیلا پھڑیا انہوں تے پھڑ کے ہوتی اسی کھمب ٹھپ دیتی. کیوں بیٹیو میری بیٹی میں نے کہا تھا نا کہ اگلی نسل کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی آئے گی کہ میں یہ پنجابی کیا. بیٹی میں نے ابھی کہا ہے کھمبی اب پتہ ہے کھمبی کی ہوندی وہ بھی نہیں پتہ پتہ پرویز کی نو کہنے کا وہ بھی نہیں پتہ. یہ برسات میں بیٹا یہ جو مشروم ہاں ہاں یہ زبان سمجھیں گے. یہ وہ جو مشروم ہوتی ہیں نا کھمبیاں انہوں کھمبیاں کہتے ہیں. للی کو کہتے ہیں نا ہی از پینٹنگ للی وائٹ یعنی وہ اتنی سفید ہوتی ہے سفید ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں پنجابی میں جو سب سے زیادہ سفید چیز ہے نا وہ کھمبی ہوتی تھی بالکل سفید. کھمبی وانگو کسی چیز نو کر دینا. دھوبی کپڑے جو لے جاتا تھا دھونے کے بعد سکھانے کے بعد وہ اس کو کھمبی وانگو سفید کر دینا. یہ ہو گئی ایتھوں لفظ آیا کھمب. وہ سفید کرنے کے لیے بھٹی پہ جو چڑھاتا تھا تو وہ کہندے سی یہ نو کھمب چاڑ دیتی ہے انہیں. وہ سفید کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے بعد ایک کپڑے کھمب کہلاندے سن. اب اس کھمب میں سفید تو یہ ہو گئے. اب جو سلوٹیں ہیں شکن ہیں نامواریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آج تو آپ آئرن کر دیتے ہیں نا اس کے اوپر. تو ان کے پاس آئرن نہیں ان کے پاس وہ موگری ہوتی تھی. اس موگری سے وہ اس کو کوٹتا تھا کوٹ کوٹ کے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتا تھا. جیسے ہر فرعون کی سلوٹ ٹھیک اسی طرح سے کی جاتی ہے. مونگری نہ ہوئے آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. مونگری ہاتھ چ نہ ہوئے تو پھر کھمب نہیں ٹھپی جاندی کسی دی. قرآن کا انداز تو کہاں سے لاؤں لیکن بہرحال اس سے نیچے اترتا ہوں تو بہرحال یوں ہے جو میں سمجھ جاتا ہوں اس کے بعد کہ بات کیا تھی. اس وقت کے سامعین یا اس کے بعد بھی جن کے بعد پاس یہ درس جائے وہاں جو حضرات پنجابی نہ سمجھتے ہوں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں آج کہ یہ بات کچھ اسی طرح سے بن پڑتی تھی. کھمب ٹھپن دی گالیں میرے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے کسی. فرعون پہلی فاسا فرعون پہلی بات تو یہ کہ بڑا سر کٹیا ہوا سی انہیں. سلوٹاں شکنے نامواریاں سرکشیاں اتنی چیزیں اس میں آ گئیں ایک وبیل کا لفظ کہنے سے یہ سارا کچھ جو تھا اسی انہوں پدرا کر دیتا. کہا کہ ان کو سنا دو. تو جو جانتے تھے
کہ وبیل کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر سلوٹیں دور کی جاتی ہیں، وہ سمجھ گئے تھے پھر اس کے بعد۔ اسی لیے فتح مکہ میں سامنے آنے کے بعد انہوں نے، آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا بات تھی ان قریش کی بھی، رحم نہیں مانگا، بڑے سر کٹ واقعہ ہوا سمجھا، معافی نہیں مانگی، شریف بھائی کہہ دیا۔ اور بھائی کو بھی جب شرافت کے ساتھ متمسک کیا تو پھر اس نے وہ شرافت کا ثبوت دیا کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ کھول دو ان کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں۔ شریف بھائی کا سلوک مانگتے ہیں، یہ ہے سلوک شریف بھائی کا۔ اب وہ اخذ وبیل نہیں ہوا، فرعون نے یہ نہیں کیا تھا جن کے ساتھ یہ صورت وقت اخذ وبیل۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ۔ کہا کہ ان سے کہو کہ اب بھی نہیں تمہیں خوف آتا اس دن سے، اس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ محاورہ ہوتا ہے ایسا، وال سفید ہو گئے میرے، یہ جو اب بھی ہم کہتے ہیں ایسا، اتنا غم پڑیا، کیا ہوا تمہیں یہ بال سفید ہو گئے؟ کہنے لگے یہ جوان بیٹے کی موت نے ایک دن میں بال سفید کر دیے، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا ان کے اوپر۔ اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے، کانا وعدہ مفعولا، جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ عزیزان من، یہ تھے وہ تصادمات کی منزلیں جس میں وہ راتوں کو جاگنا ہوتا تھا اور دنوں کو سرگرم عمل رہنا ہوتا تھا، نفل پڑھنے کی بات نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، ان ھذہ تذکرۃ، یہ ایک یاد دہانی ہے تمہارے لیے کہ سوچ لو کہ اس قسم کی روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ تاریخ سے پوچھنا ہے تو فرعون سے پوچھو، سامنے ہے تو ان قریش سے پوچھو، بعد میں آنے والوں اس تاریخ کے اوراق سے پوچھو۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ہم تو مجبور کسی کو نہیں کرتے، بات سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ سوچ لو یہ ہوا کرتا ہے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے غلط راستے کے اوپر چلا جائے۔ ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کانا وعدہ مفعولا، ہوگا یہ اسی طرح۔ نہ فرعون پہ بات باس ہو گئی، نہ قریش پہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو خدا کے قوانین ابدی ازلی قیامت تک کے لیے جب تک انسان موجود ہے، ہر دور میں یہی ہوگا۔ ہر دور میں جب فرعون سرکشی اختیار کرے گا، جنہ کپڑیاں چ بھی شکنا ہون گیاں انہوں نے پھر پدرا کیتا جائے گا جناب۔ کانا وعدہ مفعولا، قیامت تک کے لیے ہے یہ وعدے خدا کے جو کہا گیا۔ قانون کہتے ہی اس کو ہیں، وہ جو آپ کو معلوم ہے ڈیفینیشن، if then ever، یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، اس لیے ہے کانا وعدہ مفعولا۔ ان ربک یعلم، اب آئی بات پھر وہی پہلی جو راتوں کو کھڑے ہونے والی بات، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ کہا یہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تم کہ یہ راتوں کو ایک تہائی رات بھی، کبھی اس کا نصف، کبھی اس کی تہائی، کبھی کم ضرورت کے لحاظ سے، اس طرح سے راتوں کو تم تو کوما کے معنی یہ کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتا، اس کے معنی مصروف رہنا ہوتا ہے کسی کام کے اندر، سرگرم عمل رہنا ہوتا ہے کسی کام میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ راتوں کا کتنا بڑا حصہ، کبھی اتنا کبھی اتنا، اتنا کچھ کرتے ہو، اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی، تو اب نظر آ گیا کہ یہ کوئی اکیلی بات تھی نہیں۔ حضور تو یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، یہ باقی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھا کرتے تھے کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن ہم نے اسی لیے مقدر کیا ہوا، قرآن نے کہا ہے نا کہ رات کا سکن لہم، یہ سکون کے لیے ہوتی ہے، یہ جتنی بھی زیادہ تکان و ماندگی دن میں ہوتی ہے وہ ریکوب کر دیتی ہے رات کو۔